نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہمارا یہ ملک ہندوستان ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے۔ اختلاف رنگ و نسل، علاقائی اختلاف، زبانوں کے اختلاف، تہذیب و تمدن کے اختلافات کے باوجود ہم یہاں ہمیشہ مل جل کر کے رہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، شاید پوری دنیا میں ایک ہی ایسا ملک ہوگا کہ ہزاروں زبانیں یہاں بولی جاتی، ہزاروں قومیں یہاں بستی ہیں، اور ہر قوم کا اپنا ایک تمدن ہے، ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، اور سب مل جل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہندوستان پر مختلف لوگوں نے حکومتیں کی، 700-800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مختلف حکمراں رہے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن نہ مسلمانوں کو نماز سے روکا گیا، نہ ہندوؤں کو پوجا سے روکا گیا۔ ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی تھی۔ انگریز آئے تو انگریزوں نے آ کر کے یہاں پر ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد سے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو نظر لگ گئی، اور اس وقت سے یہ سلسلہ لمحہ بلمحہ بتدریج آگے بڑھتا گیا۔ آج ایک دوسرے سے نفرت کا ایسا ماحول ہندوستان میں پیدا ہو گیا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آج ہندوستان میں اقلیتوں کے لیے ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ یہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا رہیں۔ دشمنی میں اندھے ہو کر کے ایسے پروگرام بنائے جا رہے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ۔ دنیا بھر میں یہ چلن ہے کہ ہر حکومت اپنے یہاں اقلیتوں کے لیے، مائنارٹیز کے لیے تحفظات، ریزرویشن دیتی ہے، اقلیتوں کے لیے رعایتیں اور سہولتیں دیتی ہیں تاکہ اقلیتوں کو پھلنے پھولنے کا، ترقی کرنے کا موقع ملے۔ ہندوستان بھی انہی ملکوں میں سے ایک تھا، لیکن اس ملک میں جب سے نفرت کرنے والے برسر اقتدار آئے، انہوں نے اقلیتوں سے ریزرویشن چھیننا شروع کیا۔ اقلیتوں کو جو رعایتیں، جو سہولتیں دی جاتی تھی، ان رعایتوں اور سہولتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور اقلیتوں میں خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں یہ زندہ مذہب ہے، اور پوری دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب میں سب سے زیادہ کامل و مکمل مذہب ہے، اور یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، یہ آسمانی مذہب ہے
کہ اس دنیا کے بنانے والے نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو اور کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو تنے تنہا پوجے جانے کے لائق ہے، اسی کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس نے ہمیں یہ دین اور یہ مذہب دیا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری شرست اور ہماری طبیعت اور فطرت سے واقف ہے۔ اس نے مذہب اسلام کی شکل میں جو قانون ہمیں دیا ہے، مذہب اسلام کی شکل میں جو احکامات و دستور ہمیں دیا ہے، وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ شریعت کا کوئی حکم آپ کو اپنی فطرت کے خلاف نہیں لگے گا۔ کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ ہر زمانے میں ہر شخص ہر مقام پر اس دستور پر عمل کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، ربوبیت اور الوہیت کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو یہ حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، جس کو الوہیت کہتے، اور پوجے جانے کا حق اسی کو ہے، وہ تنے تنہا ہے، جس کو وحدانیت کہتے، اور اس پوری کائنات کو پالنے والا اور اس کائنات کی ہر ضرورت پوری کرنے والا تنے تنہا وہ ہے۔ آج جن لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے، ایک زمانہ تھا وہ اس دنیا میں تھے بھی نہیں۔ آپ 1000 سال پہلے بول دو، 2000 سال پہلے بول دو، 3000 سال پہلے بولو، 5000 سال پہلے بولو، جن لوگوں کو پوجا جاتا ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور ظاہر بات ہے دنیا یہ 2-5 ہزار سال سے نہیں ہے، دنیا اس سے پہلے سے ہے۔ آج جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو، آج جن کی تم پوجا کرتے ہو اور جن کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم کو پیدا کرنے والا اور اس دنیا کو پیدا کرنے والا یہ ہے، تو جس وقت یہ پیدا نہیں ہوا تھا دنیا اس سے پہلے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی اللہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر اس کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہے سب پر فنا طاری ہوگی۔ آج جن کو پوجا جاتا ہے وہ خود مر گئے نا، آج ان کا وجود بھی نہیں ہے، اور اگر آج ان کا نام نہ لیا جائے تو ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے ہمیں جو دستور احکامات دین اسلام کی شکل میں دیے ہیں وہ عین انسانی فطرت کے مطابق۔ مثال کے طور پر ایک نماز لے لیجئے، پوری دنیا میں ماضی میں بھی، آج بھی اور کل بھی یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کو انجام دینا مشکل نہیں، اتنا آسان ہے کہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور پڑھنے لگ جاتے، اور ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے نماز سیکھی ہے؟ ابھی پوچھا جائے گا تو ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے بھی نماز سیکھی نہیں ہے، ہم نے بھی دیکھا دیکھی نماز پڑھنے لگے اور اسی طرح آج تک پڑھ رہے ہیں۔ نماز سیکھنے والا عمل ہے، نماز سیکھنے والا عمل ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہر قسم کی بے حیائی اور منکرات نافرمانی سے انسان کو روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کے متعلق شکایت آئی کہ یہ ایسا ایسا کرتا ہے، تو حضور نے پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں نماز پڑھتا ہے۔ تو حضور نے اطمینان دلایا اور فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی نماز اس کو اس کام سے روک دے گی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھنا چاہیے،
ہمیں نہیں معلوم. ہم نے جیسا امام کو دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، ہم اسی طرح کرنے لگے. اور ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اور ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے، یہ پڑھنا ہے، رکوع کر لینا ہے، اس کے بعد سجدہ کر لینا ہے، پھر قاعدہ کر لینا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے. ہم نے دیکھ کر کے سیکھا، ہم نے باقاعدہ اسے سیکھا نہیں ہے. آپ نماز سیکھیے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ پوری دنیا میں شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، بچہ ہو، ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے. روزہ ایسا ہی عمل ہے. اتنا آسان ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں نا. اور ہر سال اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کی تصویریں شائع ہوتی ہیں، نیچے ان کی عمر لکھی ہوتی ہے. ایسا مشکل عمل نہیں ہے کہ اس کو انجام نہ دیا جا سکے. ایک نواب صاحب تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کہلاتے. اللہ نے ایسی حکمت و دانائی عطا کی تھی کہ مشکل سے مشکل مسئلے آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے. نواب صاحب سے ملاقات تھی، کسی نے پہلے سے بتا دیا کہ حضرت یہ نواب صاحب روزہ نہیں رکھتے. جب ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نواب سے پوچھا کہ سنا ہے آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں. کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہا میں مر جاؤں گا، روزہ رکھوں گا. تو فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اگر تم کو لگے گا کہ مرنے لگے ہو تو روزہ توڑ دینا. اس لیے کہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ آدمی اگر مرنے لگے تو احکامات بدل جاتے، احکامات بدل جاتے. اگر تم نے روزہ رکھا اور تم کو لگا کہ اب تم مرنے لگے ہو تو شریعت کا حکم ہے روزہ توڑ دو. تم کھانا کھا لینا، روزہ توڑ دینا. نواب صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے روزہ رکھا تو روزہ پورا ہو گیا، مرے نہیں. اگر روزہ رکھنے سے مرتے تو نہ معلوم رمضان میں کتنے لوگوں کے جنازے اٹھتے. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ روزہ رکھنے سے آدمی مر گیا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ناممکن العمل ہو، آدمی نہ کر سکے. تو اسلام کی شکل میں ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے دیے گئے. مکمل دین ہمیں دیا گیا ہے. ایمان ہو، عقائد ہو، احکامات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اخلاق ہو، یہ سارے احکامات اس شکل میں ہمیں دیے گئے ہیں کہ ان پر عمل کرنا کمزور سے کمزور آدمی کے لیے بھی آسان ہے. ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے آدمی پہلوان ہو، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے آدمی کو پہلے سے مشق کرنی پڑے، ایسا بھی نہیں. ہاں عادت ہو جائے، اس کے لیے حکم دیا کہ بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو بھائی بہن کا بستر الگ کر دو. شریعت کے احکامات انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر کے احکامات دیے گئے. تو پوری دنیا میں واحد مذہب ہے اسلام، جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. اسے ہم نے نہیں بنایا، اور قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں دیا، اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اسلامی احکامات میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرے، تغیر و تبدل کرے. بلکہ حکم دیا کہ ہم نے جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے، اگر کوئی شخص اسے دین سمجھ کر کے کرنا چاہتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. یعنی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ پھیر پھار کریں. بڑے سے بڑا عالم، بلکہ یوں کہو کہ دنیا بھر کے عالم مل کر کے اگر یہ چاہیں کہ فجر کی نماز ختم تو ختم ہو جائے گی.
اور اگر ساری دنیا کے علماء مل کر کے چاہے کہ فجر کی نماز کا وقت بدل دے کہ یہ صبح صادق کے بعد نہیں، صبح 10 بجے پڑھی جائے گی، مانو گے؟ کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا. ہمارا مذہب من جانب اللہ آیا ہے اور اس میں کسی کو بھی تبدیلی اور کسی کو بھی تغیر کا حق نہیں دیا ہے، عین فطرت کے مطابق. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، آج اسلام اور مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زندہ مذہب ہے، لوگوں کو اپنی طرف خود ہی کھینچتا ہے، فطرت کے مطابق ہے. تو ہر انسان اللہ نے اسے جو فطرت دی ہے، جب اسلامی احکامات اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کا دل خود بخود کھینچتا ہے، خود بخود کھینچتا ہے اور وہ مانوس ہو جاتا ہے. اگر فطرت سلامت ہے تو وہ اسلام کی گود میں آ جاتا ہے. آج دنیا بھر کے مسلمان اگر اسلامی اصولوں پر آ جائیں اور تھوڑی سی قربانی دے، تھوڑی سی قربانی، اسلامی اصولوں پر عمل کریں، اسلامی شریعت پر عمل کریں، اسلامی اخلاق کو اپنا لیں، دنیا خود بخود اسلام کے دامن میں آ جائے گی. مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ہی نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے اور ہم من مانی زندگی گزارنا پسند کرتے. ہم اللہ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، من مانی زندگی گزارتے ہیں کہ مجھ کو ایسا اچھا لگتا ہے اور ایسے کرنے میں میرے لیے آرام ہے، ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام ماننے کا مذہبی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دیں. اس کے لیے ہم کو جو قربانی دینی ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اخلاق ہو، اسلامی اصولوں پر چلنے لگ جائے. آپ کا یہ عمل لوگوں کے لیے تبلیغ ہوگا، آپ کا یہ عمل لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرے گا، آپ کا یہ عمل لوگوں کو اسلام کے دامن میں لانے کا سبب بنے گا. لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے. آپ اپنے اصولوں پر آؤ تو مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کی اقتدا کرتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی ہم زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو وہ جو کرتے ہیں ہم اس کو پسند کر کے ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. اقبال نے کتنی حکمت کی بات کتنے اختصار میں کہی کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لیکن مغرب کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے. آج ہم لوگ یورپ اور مغربی اقوام کی پیروی کرنے کو اپنے لیے کامیابی سمجھ رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اصول و احکامات دیے ہیں ان کے مطابق آدمی زندگی گزارنے لگ جائے اس کی دنیا بھی کامیاب. ایسا نہیں ہے کہ اسلامی اصولوں پر آپ آؤ گے تو تمہاری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. ایک شخص ایسا نہیں بتا سکتے کہ جو اسلامی احکامات پر عمل کر رہا ہو اور ناکام ہو گیا. اور ہم ایسی ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں کہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو توڑ کر سود بیاج کے معاملات کو اختیار کیا تھا، تباہ و برباد ہو گیا. ایک نہیں ہزار مثالیں دے سکتے. تو اللہ نے جو ہمیں جو مذہب دیا ہے، جو شریعت دی ہے، ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. کسی کو بھی اس میں انٹرفیئر کی، کسی کو بھی اس میں
تبدیلی کی، تغیر کی، کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. اور یہ دین، یہ شریعت قیامت تک اسی طرح رہے گا اور کامل و مکمل ہے. اس کے احکامات پر آپ عمل کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے مالدار اپنی مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان ننگا بھوکا نہیں رہے گا. ایک مختصر سی بات ہے، لیکن جب اس کے پیچھے آپ جائیں گے، ماہرین اقتصادیات جو پوری دنیا کے مالی معاملات کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے جب زکوٰۃ کی بنیاد، اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ دیکھا، حیران ہو گئے کہ ہم دنیا بھر کی تدبیریں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، دنیا بھر کے دانشوروں کو، ماہرین اقتصادیات کو جوڑ کر ایسی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جس سے جو ہے غریبوں کو راحت ملے، کامیاب نہیں ہو سکے. اسلام نے 1400 سال پہلے ایسے احکامات دیے ہیں کہ اگر دنیا اس پر عمل کرنے لگ جائے تو دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا. غریب نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور حضور نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ اگر میری امت کے مالدار اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب اور ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا. اسلامی احکامات ہیں ایسے ہی، انہی میں وقف بھی ہے. ہمارے ہندوستان میں آج جن لوگوں کی حکومت ہے، ان لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر لیا ہے، اور وہ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں رہ کر کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. ای خیال است و محال است و جنو، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکا. جس کو رکھنے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اگر کچھ لوگ مل کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ خلیل میاں کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، کبھی پورا نہیں ہوگا. آج ہندوستان میں ہم 25 کروڑ کی تعداد میں، یہ لوگ موب لنچنگ کر کے کتنے لوگوں کو مارتے. ملکوں کی آزادی کے بعد سے فسادات کا ایک لمبا سلسلہ رہا. ان فسادات میں مسلمانوں کو مارا بھی جاتا رہا، لوٹا بھی جاتا رہا، ان کی املاک کو تباہ و برباد اور جلایا بھی جاتا رہا. تو کیا مسلمان ہندوستان سے ختم ہو گئے اور کلاش ہو کر کے آج پیالہ لے کر کے کیا بھیک مانگنے کے لیے روڈ پر آ گئے؟ نہیں، ہزاروں فسادات کرائے گئے، منصوبہ بند فسادات کرائے گئے. مسلمانوں کو نقصان ہوا. کہتے نا شیطان ہلاکان کرتا ہے، ہلاک نہیں کر سکتا. ہم کو ہلاکان کیا گیا، ہریسٹ کیا گیا، لیکن ہمیں ختم نہیں کیا گیا. ہم ختم ہونے والی قوم نہیں ہے. ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کو اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس مذہب کی بقا کی وجہ سے دنیا باقی ہے. جس دن اسلام ختم ہو جائے گا، اللہ کے ماننے والے لوگ نہیں رہیں گے، اللہ یہ دنیا بھی ختم کر دے گا. آج کی حکومت اس ملک میں ایسی کوشش کر رہی ہے کہ اسلام اور مسلمان اس سے متاثر ہو جائیں، نقصان میں آ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں. ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اسلام کے اندر انٹرفیئر کریں، مداخلت کریں. یہ ان کی کوشش ہے اور جاری ہے. ابھی تازہ ترین ان کی کوشش یہ ہے وقف بل. وقف اسلامی احکامات میں سے ایک حکم ہے. جیسے زکوٰۃ اگر پوری ادا کی جائے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، اسی طرح وقف بھی ہے. اور آج سے نہیں، جب سے اسلام ہے اس وقت سے آج تک لوگ اپنی ملکیت عام مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے، اللہ کے لیے وقف کرتے رہے. مسجدیں وقف ہے،
لوگ مدارس کے لیے زمینیں وقف کرتے ہیں، لوگ اسلامی اصولوں پر چلنے کے لیے جو سہولتیں چاہیے لوگوں نے اس کے لیے زمینیں وقف کی، پراپرٹی جائیداد وقف کی کہ اس کی آمدنی سے یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آج ہندوستان میں 2.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ لوگوں نے وقف کی، اور وقف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی اور جائیداد اللہ کو سپرد کر دے، اللہ کی ملکیت میں دے دے، اپنا اختیار اپنی ملکیت ختم کر دے، تو یہ وقف ہے، وقف علی اللہ، اللہ پر وقف۔ اور پھر قیامت تک کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اور جب کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو کوئی اسے بیچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی آدمی بیچنے کی کوشش کرے تو کوئی اسے خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ بیچنے والا اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ آدمی وہی چیز بیچنے کا حق رکھتا ہے جس کا مالک ہو۔ وقف کی پراپرٹی اللہ کی ملکیت ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے اسے بیچ نہیں سکتا، اور اگر کوئی بیچنے کی کوشش کرے تو خریدنا جائز نہیں ہے۔ آج کی حکومت اس میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ وقف کی افادیت ختم ہو جائے، اس کی حیثیت متاثر ہو جائے، بدل جائے۔ شریعت نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ جس شخص نے وقف کیا ہے واقف کی منشا کے مطابق ہی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ قیامت تک آنے والے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ واقف کی منشا اور اس کی مرضی کے خلاف وقف کا استعمال کرے۔ جیسے یہ جگہ اگر مسجد کے لیے وقف ہے تو یہ جگہ مسجد ہی رہے گی، قیامت تک اس کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہم نے پیچھے بھی کہا تھا، آج بھی ہم کہتے ہیں، جیسے بابری مسجد، آج آپ نے طاقت کے بلبوتے پر اور قانون کا جس طرح سہارا لے کر کے آپ نے مسجد ہڑپ کی، غیر قانونی طریقے سے اسے توڑا، آج وہاں پر آپ نے مندر بنا لیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جگہ مسجد ہے، مسجد رہے گی، قیامت تک مسجد رہے گی، اس کی حیثیت نہیں بدلے گی۔ آپ چاہے وہاں مندر بنا لو، پوجا کر لو، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جگہ کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے اور کل بھی مسجد رہے گی۔ اس کا غلط استعمال تمہیں لے ڈوبے گا، اور تم نے طاقت کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو یہ تمہارا یہ جرم تمہاری قوم کو بھی لے ڈوبے گا۔ تم نے ہم سے نہیں، اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کی، اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کی، اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ نے ابھی لوک سبھا کے الیکشن میں دیکھ لیا، سارا ہندوستان بھی جیت لیتے تو کوئی، ہار جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، ایودھیا تو نہیں ہارتے نا۔ آپ دیکھ لو، جہاں رام مندر بنایا وہیں پر ہار گئے۔ موٹی سی ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، آپ قدرت سے ٹکرا رہے ہو، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو وقف کی جو واقف کی منشا ہے کہ میں یہ جگہ وقف کر رہا ہوں اور اس کا استعمال اس طرح ہوگا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان میں وقف ایکٹ نہیں تھا، ملکوں کی آزادی کے بعد سے جمعیت علماء مسلسل کوشش کرتی رہی، اللہ مغفرت کرے حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ راجیہ سبھا کے ممبر تھے، پوری کوشش کر کے وقف 1995 بنوایا۔ عالم تھے اور معمولی عالم نہیں تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے جو علم دیا تھا اس کے مطابق وقف کو سمجھتے تھے۔ جو وقف ایکٹ بنوایا وہ اوقاف کی حفاظت کے لیے بنوایا۔ آج موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے
کہ وقف کا فیصلہ کہ یہ جگہ وقف کی ہے، اس کا کیا استعمال ہوگا، وقف ہے نہیں ہے، یہ اختیار کلکٹر کو دیا ہے۔ کل کلکٹر صاحب بول دیں گے یہ جامع مسجد وقف نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو خالی کر دیں گے اور یہاں کوئی سرکاری کلکٹر صاحب کا آفس بن جائے گا؟ یعنی اندھیر نگری اسلام کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور اسلامی احکامات کو کیسے بدلا جائے، اس بات کی کوشش ہو رہی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اوقاف سے لوگوں کی بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ زکوٰۃ سے کوئی مسلمان ننگا بھوکا نہیں رہے گا اور اوقاف سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آج اگر پوری وقف کی املاک حکومت مسلمانوں کو دے دے تو ہمیں سرکار کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے اوقاف سے اتنی آمدنی ہوگی کہ اپنے بچوں کی تمام تر تعلیمات کا خرچ ہم اٹھا سکیں گے۔ اسکالرشپ کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے پاس اتنا ہوگا کہ ہم دوسروں کو دینے کی حیثیت اور پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن پورے ملک پر آدھے سے زیادہ اوقاف پر سرکار کا قبضہ ہے، اور اوقاف میں جو لوگ آتے ہیں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ خرد و برد کرتا ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اگر اوقاف کی پوری املاک مسلمانوں کو دے دی جائے تو ہمارے بچوں کی شادی بیاہ ہو، تعلیم ہو، روزگار ہو، ساری ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں گی۔ ہم کو مدد کے لیے سرکار کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، نہ لاڈلی بہنا اسکیموں کی ہمیں کوئی ضرورت ہوگی اور نہ لاڈلے بھیا کی ہم کو کوئی ضرورت ہوگی۔ ہمارے پاس خود اتنا ہوگا کہ ہم سرکاروں کو دیں گے کہ تم کو لگے تو ہم سے لے لو۔ تو آج اس ملک میں نفرت کا جو ماحول بنایا گیا ہے اور جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں تازہ ترین واقعہ یہ وقف بل کا ہے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داران، ان میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا محمود مدنی، تمام لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کی طرف سے پورے ملک میں یہ پیغام دیا گیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے اوقاف پر بات کی جائے اور عام مسلمانوں کو بتایا جائے کہ وقف ہے کیا۔ آج ہندوستان میں 2.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی عام ضروریات کے لیے لوگوں نے وقف کیا ہے، اور ایسی ایسی قیمتی جگہیں ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کو مل جائے تو اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہمیں سرکاری اسکیموں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج موجودہ حکومت وقف ایکٹ کو بدلنا چاہتی ہے، ایسا بل لائی ہے جس بل کے تعلق جس بل میں کلکٹر کو اتنا پاور دیا گیا ہے کہ وہ وقف کے تعلق سے جو فیصلہ کرنا چاہے اس کا فیصلہ حرف آخر ہوگا، اس کو کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ ظاہر بات ہے اندھا باٹے ریوڑی تو کیسے بٹے گی آپ سمجھ سکتے ہو۔ جن کو اوقاف کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر ان کو جو ہے اوقاف کی ملکیت میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے گا تو کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھیں، اپنے مذہب کو سمجھیں۔ ہم جہاں ہیں الحمدللہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ہم بہت مالدار ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں کہ ہمیں کسی سے کچھ لینا پڑے، کچھ سمجھنا پڑے، نہیں، ہم مذہبی اعتبار سے کامل و مکمل مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں کہیں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو مذہب کے نام پر جو احکامات دیے گئے ہیں اس میں ہماری بھی اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اپنے مذہب سے غافل ہیں۔
ہم اگر اسلامی اصولوں پر آ جائے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے لگ جائے، اسلامی اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے، تو ہمارا یہ عمل لوگوں کو اسلام سے قریب کرے گا، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوں گے، اسلام کے دامن میں آ کر کے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، اس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔